دا څه پوه شوې خبرو باندې پوه شوې صحیح دا سهیل صاحب څه وویلو سهیل صاحب ویل چې دا شهوت دا د انسان ډېر زیات دي دې کابو کولو لپاره څه دغه مطلب دي دا به داسې کابو کېږي څنګه یې وویلو طریقې او طریقې چې دا به د غوښې نه ځان ساتي انډې نه به ځان ساتي ډول نه به ځان ساتي دې سره هم کابو کېږي نه نو بیا به روجي به نیسي پیر او جمعرات دې سره هم بیا نه کابو کېږي نو بیا به یو ورځ روجي نیسي یو ورځ به پوجا کوي بیا به انشاءالله دې سره کابو شي سبحان اللہ ماشاء اللہ یقین ہے جی ماشاء اللہ متبادل خیال والا سے خبر وکړه جی سہیل چرته دی سہیل افریدی ہاں جی ښه ٹھیک دی کښېنه جی متبادل خیال والا څوک ووایي جی نوجوانانو کې متبادل خیال والی بات کون بیان کرے گا جو انہوں نے بیان کی ہے تو بیان کا جی متبادل خیال اگی سو والو تو پھر سے کو فرمائل چې حالت داسې چې راشي ولاړ شي د یو هوا په شان چې په وګ باندې راشي نو پاسه وګ چې کوم بیا په لګي وړګي ولاندې وګ چې په ځاب په باندې رواني خپل طرف رواني ولا خیال بیا سره بار بار کوي یو تصویر جوړ شي هغه تصویر بیا انسان په نس باندې سبحان اللہ حافظ صاحب آئی جی اور کوٹے حافظ صاحب شہباز جی سو والے تو فیل صاحب جی جی بعض خیالات داسې چې هغه راشي هغه نه ملاوېږي دا یې پر متبادل خیال ماشاء اللہ بعض خیال راشی جو انہوں نے بیان کیا نا وسوسہ آیا کہ وسوسہ دن جماؤ شي نو هغه بیا هغه بیا ټیکولو متبادل خیال دی ماشاء اللہ جی ماشاء بیٹھے جی سبحان اللہ سبحان اللہ نحمد و صلی علی رسول الکریم اہل تصوف کا ایک جملہ ہے کہ تصوف خیال کی اصلاح کو کہتے ہیں تصوف خیال کی اصلاح کرنے کو کہتے ہیں تو انسان جو ہے اس کا سب سے پہلی بات جو انسان کی طرف آتی ہے وہ خیال ہے خیال کوئی بات اس کے خیال میں آتی ہے جب خیال میں آتی ہے جیسے کہ اس میں آپ وسوسہ والی تذکرہ آ گیا اس میں آج کی بات کہ خیال جو ہے تو آیا گیا اس کو وسوسہ کہتے ہیں تو اس طرح اس میں بیان ہوا کہ پانی جو ہے یہ دریائے کابل جو ہے تو وہ مغرب سے مشرق کی طرف بہہ رہا ہے اور وہاں کی لہر مغرب کی طرف سے آئے اور اس کے اوپر جو ہے تو لہریں بنا دے تو دیکھنے والے آدمی کو خیال آتا ہے کہ وہ ادھر مشرق مغرب کو بہہ رہا لیکن وہ صرف اس کی اوپری سطح پر اس کا سرایا ہے اندر سے پانی ٹھیک بہہ رہا ہے اندر سے پانی ٹھیک بہہ رہا ہے اوپری سطح پر اس کا سرایا ہوا ہے تو یہ وسوسہ ہے وسوسہ جو ہے تو انسان کے اندر باطن کے نظام کو نہیں چھیڑتا ہے اس لیے وسوسہ پر پکڑ بھی نہیں ہے اور وسوسہ لکھا بھی نہیں جاتا ہے اس پر پکڑ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا انسان کے باطن پر اثر ہی نہیں آتا ہے وسوسہ جب جم جاتا ہے تو حدیث نفس بنتا ہے حدیث نفس بنی وسوسہ کا آدمی سوچنا شروع کرتا ہے وسوسہ کو لے لیتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے جب سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے باطن پر پھر باطن کے نظام پر اثر ڈالنا شروع کرتا ہے تو اس میں جس طرح کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ باطن میں انسان کے ایک نظام ہے ہارمونز کا نظام ہے
مختلف چیزیں انسان کے اندر ہیں جو کہ مختلف قسم کے عروق سکری خندانی نکالتی ہیں، اور وہ جب انسان کے خون میں آ جائیں تو وہ اس کے خیالات پر اثر ڈال کر خیالات کو بہت مضبوط کرتی ہیں اور خیالات کے انسان کو تابعدار بنا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبان اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں نا، ان چیزوں کے ٹیسٹ کراتے ہیں نا، تو انسان کے ہر خیال کے ساتھ اندر کے نظام میں کوئی نہ کوئی ہارمون، کوئی نہ کوئی انزائم، کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے۔ ہاں جی، دعوت کے کھانے پر آدمی جاتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے، گھر کے کھانے پر مزہ نہیں آتا ہے اتنا۔ ہاں جی، وجہ کیا ہوتی ہے کہ دعوت کے کھانے پر جاتا ہے، کھانے کی سوچ اس کو لگ رہی تھی، سوچ لگی ہوئی ہے، اور سوچ اس کے اندر جو ہے تو ہضم کے انزائم جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ تو ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت درویشی کی زندگی اختیار کی تھی، ایسی درویشی کی زندگی اختیار کی تھی کہ وہ اپنے خلافت کا قلعہ جو بہت بڑا، خاص کے اندر سارے رشتہ دار، قلعے کے اندر اپنے لیے کچا مکان بنایا تھا، کچے مکان میں رہ رہے تھے۔ ایک دفعہ کوئی عورت جو ہے تو سوال کرنے کے لیے آئی، تو اندر محل میں جب داخل ہو گئی، قلعے میں داخل ہو گئی، پھر جو ہے تو نے پوچھا خلیفہ کا گھر کیا ہے؟ خلیفہ کا گھر تو کچا گھر تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ کی بیگم صاحبہ تو بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک دیوار گری تھی تو ایک آدمی مزدور آیا ہوا اس دیوار کو بنا رہا ہے، کیچڑ اس نے بنایا دیوار کو درست کر رہا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ عجیب، یہ تو مزدور گستاخ قسم کا آدمی ہے کہ دیوار کا کام کرتے ہوئے بیگم صاحبہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ یہ مزدور تو عجیب ہے، کام کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بیگم صاحب نے کہا کہ یہ اصل میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز یہی ہے، خاوند میرا ہے۔ تو ایسی درویشی کی زندگی انہوں نے شروع کی، تو ان کا کوئی دوسرا خاندان کا رئیس، اس کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اس کو کھانے پر بلایا۔ جب کھانے پر بلایا تو آ گیا، مثلا کھانا رات کے 7 بجے ملنا ہے، 8 بجے ہو گئے، کھانا نہیں آیا کہ کیا کہ تیار ہو رہا ہے، جب 8 بجے کے 9 بجے ہو گئے، کھانا نہیں آیا کہ تیار ہو رہا ہے، بس تھوڑا وقت باقی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بھوک تو شدت اختیار کر گئی، تو اس پر انہوں نے سوکھے ٹکڑے پرانے جو ہے تو وہ لائے، اور لانے کے بعد جو ہے تو رکھے، اس نے اس کو کھایا، اس رئیس نے کہا اس بڑا لطف آیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ اصل میں لطف جو ہے یہ بھوک میں ہوتا ہے، لطف بھوک میں ہوتا ہے، لطف جو ہے تو وہ کھانے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے لذیذ کھانوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح کے لذیذ کھانوں کا ہم لطف اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خیال کے اندر میں اثرات آتے ہیں، ہاں جی، خیال کے اثرات آتے ہیں، اور اثرات جو ہے تو اس کے اندر ایسے عروق، ایسے انزائم، ایسے ہارمون نکالتے ہیں کہ وہ اس پر اثر ڈالتے ہیں، وہ ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ اس کو اپنا تابعدار بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ الشیطان یجری فی الجسد کمجری الدم، کہ شیطان خون میں سے دوڑتا ہے، شیطان بدن میں سے دوڑتا ہے جیسے خون بدن میں دوڑتا ہے۔ یہ انزائم ہارمون یہ خون میں شامل ہوتے ہیں، خون میں شامل ہونے کے بعد دماغ اس کی سوچ پر اثر ڈالتے ہیں، پہ جا کر خون میں شامل ہو کر دل پر اثر ڈالتے ہیں، خون میں شامل ہو کر پھیپھڑے پر اثر ڈالتے ہیں، خون میں شامل ہو کر گردے پر اثر ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو متبادل مراقبہ ہے نا، متبادل مراقبہ تو ہمارے تصور کے ہے تو یعنی تحفوں میں بے قیمت تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کہ آخرت کے لحاظ سے تو اس کا تبصرہ آپ نے سن لیا، دنیا کے لحاظ سے میں ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی خدمت میں حاضر ہوا، واپس آ رہا تھا
آگے ایک مکان تھا میرے قریب پڑوس میں ہی تھا، اس مکان کے آگے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ہمارے اس کے اردو کے شعبے کے پروفیسر کا گھر تھا۔ تو میں پہنچا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پروفیسر ضیاء کا بیٹا ایم اے پڑھ رہا تھا اور سفر کے لیے ٹور کے لیے بس آئی ہوئی تھی، وہ جا رہی تھی تو یہ دوڑ کر اس کو دوڑ کر گیا اور وہ چلتی بس میں اس نے چھلانگ لگا کر چڑھنے کی کوشش کی اور چڑھتے ہوئے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا اور گاڑی کا ٹائر اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کو اسپتال لے جایا گیا ہے، وہاں اس کی موت ہو گئی اور اس کی لاش آ رہی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی مجھ پر تو احساس آیا کہ چکرا کر میں گرنے کو ہو گیا، کیونکہ میرے بیٹے کا دوست تھا، کا شکل صورت میں اس کی طرح تھا اور ہمیں بڑا پسند تھا یہ لڑکا۔ مجھے میرا تو چکر آیا اور گرنے کے وہ حالات ہو گئے۔ میں نے سوچا یا اللہ، میں اگر چکر کھا کر گر رہا ہوں، اس کا باپ ابھی نکلے گا، تو جب میں چکر کھا کر گر رہا ہوں گا تو وہ تو بیچارہ مر جائے گا، اتنا اثر لے گا۔ تو اس کا بندوبست ازان ہونا چاہیے۔ تو وہ ہمارا جو متبادل مراقبہ ہوتا ہے، تھانوی سلسلے کا جو قیمتی تحفہ ہے متبادل مراقبہ، تو میں نے متبادل مراقبہ شروع کیا کہ ماشاءاللہ گناہوں سے پاک نوجوان تھا، شہادت کی موت ہو گئی، جنت کا داخلہ ہے، آخرت کے درجے ہو گئے، ماں باپ کے لیے آخرت کا سرمایہ ہو گیا، کیونکہ ایسے شہداء جو ہیں اور ایسی اولاد جو ہے یا سفارش کے لیے ماں باپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو یہ خیالات میں نے ایک منٹ ذہن میں ڈالے، بس تبھی حالت بالکل ٹھیک ٹھاک، یہاں تک کہ وہ ضیاء باہر نکلا ہے، اس کا والد صاحب نکلا ہے۔ جب نکلا تو میں اسے کہا کہ ضیاء صاحب، عارضی دنیا ہے، سب نے جانا ہے، وہ پہلے چلا گیا، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ نوجوان تھا، نیک صالح بچہ تھا، اور موت بھی شہادت کی موت ہو گئی، اتنا بڑا اعزاز ہو گیا، اس کی تو آخرت بن گئی، ہمارے لیے بھی شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اسے جب میں نے باتیں کی تو اس کی ہمت ہو گئی، ایسے ہمت اس کی ہوگی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کے جیب سے یہ اس کا بٹوا نکلا ہے، لڑکوں کے بٹووں میں لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں پڑھنے کی، اور تو یہ متبادل خیال جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے سلسلے کا تحفہ ہے۔ خیال کو متبادل خیال میں لگانا یہ تھانوی سلسلے کا تحفہ ہے، اور اس میں آخرت کے لحاظ سے تو مفید ہونا اور گناہوں کے جذبات کے زائل کرنے کے لیے فائدہ مند ہونا تو اس کا ہے ہی، دنیا کے لحاظ میں بھی اس میں عظیم فائدے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی عظیم فائدے ہیں اس میں، ماشاءاللہ۔ یہ جو مریض سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں ان کو دنیا آخرت کے لحاظ سے عظیم فوائد ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ جی، آپ کہنا چاہتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس بات کا تبصرہ ہو گیا کہ ہر فاسد خیال آخرت کی تباہی تو ہوئی دنیا کے لحاظ سے صحت پر کتنا اثر ڈال رہا ہے، یہ بات آ گئی اس میں نا، ہاں جی، یہ بات اس میں آ گئی کہ دنیا کے لحاظ سے غصہ کتنا نقصان کرتا ہے۔ شوگر کی بیماری غصے والوں کو ہوتی ہے، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کارٹیسول لیول اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پھر گلوکوز کو بڑھاتا ہے، ہاں جی۔ تو جتنا غصہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا غصے کا زیادہ اظہار ہوتا ہے تو اتنا ہی اس کا وہ شوگر کا بیمار ہو گیا۔ یہ ہمارا اسپتال ہے نا، خیبر اسپتال، اس کا چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا ڈاکٹر ظاہر شاہ، آپ کو یاد ہوگا، ظاہر شاہ ہمارا بیت الکلام دوست ہوتا تھا۔ یہ دل کا مریض ہو گیا، تو دل کے بیماریوں کا سب سے ماہر ڈاکٹر کراچی میں تھا،
جو اس کا دوست تھا. تو اس نے کہا، میں نے کہا چلیں اسے بل بھی لیتے ہیں اس کے پاس، ٹھہریں گے بھی اور علاج وغیرہ بھی اس سے کرائیں گے. کہتے میں چلا گیا اس کے پاس. جب اس کے پاس میں چلا گیا تو کہتے میرا بے تکلف دوست تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ ظاہر شاہ تیرا علاج کریں. تو میں نے کہا علاج کے تیرے پاس آیا ہوں نا. میں نے کہا تیرا علاج میں کرتا ہوں. کہ جی کیا علاج کرتے ہیں؟ اس نے کہا تیرا علاج یہ ہے. اس نے کہا ظاہر شاہ دلے ہو جاؤ. مجھے واپس آیا نا، اس نے مجھے سنایا. اس کا دوست پہلے اسپیشلسٹ نے کہا ظاہر شاہ دلے ہو جاؤ. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ دیکھا کہ یہ سارے جھگڑے وگڑے کی باتیں، غصے کی باتیں جو ہے بس اس کو چھوڑ دو. ان ساری باتوں کو چھوڑ دو. جھگڑوں میں اور تنازع اور وہ مقابلے آرائیاں اور یہ جو ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے تو یہ چھوڑ دو. جب یہ سارے کے سارے چھوڑ دو گے تو ٹھیک ہو. تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ساری اسپتال کا وہ انچارج ہوں. اسپتال کے باہر لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے، میرے خلاف بول رہے ہوتے، اور میں اٹھ کر پوچھنے کے لیے نہیں جاتا کہ تو کون ہے، کیا کر رہا. کہ میں نے ساری باتوں میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی. بس یوں چھوڑ دیے. اب آج کل میرا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا تو بلڈ پریشر ٹھیک آ رہا ہے. تو کل رات کو سہیل صاحب کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کے ساتھ کمرہ نہ جڑو دیکھ اور نخلاص سے کہ مسجد کے کمرہ نہ بنا لے. میں نے کمرہ تو میں نے بنا لیا اوپر. کہ اس میں جو ہے تو ایک اس جھگڑے والی جگہ سے جان چھوٹ جائے تو بلڈ پریشر اعتکاف میں اگر ٹھیک ہو گیا. ہاں جی عمرے میں بھی ٹھیک تھا. ہاں جی حضرت بالکل ٹھیک تھے. ہاں جی میرے پاس بعض مریض آتے ہیں نا، ہاں. اس کی گھر والی کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں بغیرتی والی گولی لکھ دوں. بالکل ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں اس کو لیگزوٹرینل 3 mg رات کو لکھ دیں. تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل برابر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. تو یہ وہ ڈاکٹر صاحب جی کیا کہتے ہیں جی ارشد صاحب؟ حضرت میں نے آپ کو میسج کیا تھا کہ میں گھر میں لڑائی کرتا ہوں ہاں اور مجھے غصہ آ جاتا ہے اور ہاتھ پہ اٹھ جاتا ہے. جی اس کی وجہ بھی تھی لڑائی. تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ ہاتھ نہ اٹھے. جی میسج میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھے. جی اور میں نے جب سوچا تو حضرت نے فرما دیا کہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے تو میں کیا کروں. جی جب غصہ آئے گا تو ہاتھ اٹھے گا. غصہ نہیں آنا چاہیے. جی اب میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، جب لڑائی شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے. لڑائی ہونے کا وقت جب ہوتا ہے. باتیں جب شروع ہوتی لڑائی شروع ہوتی تو مجھے غصہ وہ آتا ہے اس طرح سے. تو میں کہتا ہوں آج چڑیاں زیادہ نہیں بول رہی. متبادل. آج وہ تبادلہ. چڑیاں زیادہ بول رہی ہاں جی میں نے کہا بھائی تو چڑیاں زیادہ نہیں ہوگی، کبے زیادہ نہیں ہو گئی. جی اور وہ کہتے ہیں اچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو میری لڑائی جو ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے پچھلے 2 سال سے حضرت دونوں گھروں میں میری کوئی لڑائی نہیں. الحمد چڑیوں سے. الحمد للہ جی. وہ کہتے ہیں ایک عورت اپنے خاموش سے لڑ رہی تھی اور آگے سے نہیں بول رہا تھا، خاموش بیٹھا ہوا، جواب ہی نہیں دے رہا تھا. تو آخر اس نے اس کو حوصلے سے کہا کہ تمہاری اس منافقانہ خاموشی سے ہی تو میں جل رہی ہوں. کہا کہ تو جلتی رہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں. ہم تو خاموشی کے مزے لے رہے ہیں اور تو جو ہے تو جل رہی ہے. جی سبحان اللہ. بیوی لڑ رہی تھی نا شوہر سے، جی جی تو شوہر نے کہا کہ ہم بس مان لیا. تو اتنی جلدی مانا کیوں؟ تھوڑی دیر لڑتا ہوتا، مزہ آتا کچھ. آج اس کے بعد جو ہے تو ہوتا. جی یہ یہاں تک تحقیقات ہوئی ہیں
کہ جب کتا بھونکتا ہے آدمی پر نا اور یہ ڈر جائے تو اس کے بدن میں ایک ہارمون نکلتا ہے، اس کی بو کتے کو آتی ہے اور کتا اس پر حملے کے لیے آتا ہے. اور اگر اس کو ڈر محسوس نہیں ہوا تو اس کا وہ ہارمون نہیں نکلتا، کتا اس کی طرف نہیں آتا حملے کے لیے. جی سبحان اللہ. اس کے اتنے اثرات ہیں جی. حضرت یہ جو جتنی غلط اور گندی خیالات انسان کو آتے ہیں، اس وقت جتنی ہماری جو غذائی چیزیں ہیں باہر سے آ رہی ہیں، ویکسینیشن پروگرامز آج کل جو ہو رہے ہیں ڈی این اے تک کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ڈی این اے کے اندر غیرت کا اپنا جین ہے، حیا کا اپنا جین ہے. ایسی چیزیں کھلا کر ایسے غیر ضروری ویکسینیشن کرا کر کے ہمارے ڈی این اے تک کی چینج کیا گیا. تو وہ جو عمومی طور پر فضاتی حیا کی مطلب دیہاتوں میں چیز، وہ چیز اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. جو غیرت ہے، جو جوش و خروش ہے ہمارا، خصوصاً ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان کے اندر سے جو غیرت ہے، جو ایمان ہے، جو وہ چیز کیسے ختم کی جائے. حضرت وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ چیز مدم پڑ رہی ہے. ډاکټر صاحب چې خبرو کوي چې مشتاق صاحب دي ما ته څونه اندازه چې کله ماشومانو ته دا دغه لري که نه ککرې چې کوم دي پولیو ککرې بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. دا چې کله د شروع شوي دي بالکل دا هلکان چې کوم دی د جنکو فسټایډ شي دا ککرې کله شروع شوي وہ جب بالکل جان نہ چھڑائی جا سکتی ہو، بچہ تھوکنے کا بھی اس کو پتہ نہ ہو تو اس کا ایک گلاس پانی فوراً پلا دیا کریں. پانی اس کو پلا دیا کرے نا تو اثر اس کا زائل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی حضرت یہ دل بننے کا یا دوسرے الفاظ میں اعراض کی پالیسی، تو یہ اعراض کی حدود کہاں تک ہو، کس حد تک اعراض ہو اور کہاں اعراض نہ ہو، یہ تھوڑا سا ماشاء اللہ مشکل ہو. اب وہ طبیعت میری ایسی تھی نا کہ ہر چیز میں مداخلت کرنا، ہر چیز میں رائے دینا اور ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا. اور اللہ کی شان کے شروع دور سے ہی وہ زندگی میری ایسی گزری ہے کہ جس جگہ میں گیا ہوں وہیں پر مجھے ذمہ دار انچارج بنا دیا گیا. یہ جو میں حفظ ناظرہ کے مدرسے میں چلا ہوں نا تو 6 مہینے میں قاری صاحب نے ہمیں تجویز الناظرہ تجویز القاعدہ پڑھا دیا. 6 مہینے بعد قاری صاحب نے مجھے اپنا نائب استاد رکھ دیا مدرسے اس کی 10 سال کی عمر میں. تو ہمارے گاؤں کے کئی لوگ ہیں ابھی میں جاتا ہوں تو مجھے استاد جی کہتے ہیں کہ وہ میرے شاگرد رہے ہوئے. اور ایسا آدمی جس کو ہر جگہ وہ انچارج ہوتا ہو تو اس پر تو فکر سوچ ٹینشن ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ میں اس زمانے سے ایسے ڈسپیپسیا کا مریض ہوں. گزشتہ 60 سالوں سے میں مریض ہوں، معدے کی تکلیف کا مریض ہوں. ان ذمہ داریوں اور ان خیالات اور ان اس جھگڑے اور ان چیزوں سے کی وجہ سے تو یہ یعنی یہ تو تکلیف رہی ہے. اور وہ کوئی کیا ضروری بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں حد کیا ہے، اس کی حد کیا ہے. حد تو اس میں اس رہے نا کہ یہ سلسلہ آدمی کا سلسلہ جو ہوتا ہے، سلسلے میں ایک بات یہ ضروری آتی ہے کہ ساتھیوں کے جھگڑے وغیرہ آئیں تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوتا ہے. تو حل نکالنے کے لیے 2-3-4 آدمی بیٹھتے ہیں جرگے کی شکل میں، ہم وہ بات کو ٹھیک کرنے کے لیے. آخری دفعہ اس طرح ہوا کہ اسی ہمارا جو باہر بیٹھک ہے اس میں ایک جرگہ کرنا پڑا. وہ ڈاکٹر سیار صاحب کے بیٹا کا اس کی بہو کا جرگہ تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جو آدمی تھا یہ جرگے کے لیے آج کل جو ہے تو پہلے تو جرگے میں نیک معزز سمجھدار آدمی ہوا کرتے تھے. ہمارے علاقے کے جرگے کا یہ اصول تھا، اس میں علماء ہوتے تھے، حاجی صاحبان، بڑی عمر کے لوگ، قبیلوں کے بڑے اور نیک دیندار صالح لوگ ہوتے تھے. تو چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا علاقہ گزرا ہے
تو اس لیے ہمارے علاقے کا رواج یہ تھا کہ خوانین اور علماء جرگے میں بیٹھتے تھے. ساری بات جب سامنے آتی تھی تو پھر خوانین اپنے عالم سے پوچھتے تھے کہ اس میں کیا حکم ہے. وہ حکم بیان کرتا تھا تو پھر جو جرگے کا فیصلہ خان اس کے قاضی کے کہنے پر کرتا تھا, اس کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو اس سلسلے میں جرگے پر کرنے پڑتے تھے. اچھا اور اب جو ہے تو جرگوں کا یہ طریقہ ہو گیا کہ جرگوں میں گنڈے ڈنڈا مار ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو وہ آدمی 2 گنڈوں کو لے کر آیا ہوا تھا جرگے میں. تو ادھر سے میں گیا اکیلا, میں تو اکیلا ہی گیا, وہ ڈاکٹر سیار صاحب میں ہوں, میں اکیلا ہوں. اچھا اس میں جو ہے تو وہ میں جب اندر گیا تو ایک گنڈا جو تھا وہ اس علاقے کا تھا, وہ تو مجھے پہچانتا تھا, وہ نہیں بولا ہے, اس طرح بات چیت نہیں کی. دوسرا جو اس پر لایا تھا ہنگو سے لایا ہوا تھا, اس نے جو اپنے طریقے سے جو جرگے کا طریقہ ہوتا ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اس نے جو باتیں کی تو اس نے جو باتیں کی مجھے تو آیا بڑا غصہ. اس کی باتوں کے جواب میں نے اس کو خوب دبایا اس کو, اور اتنے خیر وہ تو ہو گیا. وہ بات انہوں نے نہیں مانی تو بس یہ نکل کر چلے گئے. میں نے جائے اپنا کام کرے, صحیح بات حق بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کو مانتے ہیں مانے نہیں. میں جب یہاں پر آ گیا تو بلڈ پریشر میرے تھا, وہ ساتھیوں نے کہا کہ بلڈ پریشر آپ کا خطرے کی حد میں آ گیا ہے, رگ پھٹنے کا خطرہ اس میں ہوتا ہے, دماغ رگ پھٹ کر آدمی فالج میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ جو ہے تو آپ جو ہے تو کسی جرگے میں بھی آپ نہیں بیٹھیں گے. تو جرگے کی ہم نے اب جماعت بنائی ہوئی ہے, 4-5 آدمیوں کی جماعت ہے, نوجوانوں کی. ہاں جی ماشاء اللہ وہ جاتے ہیں اور سلسلے کے دینی ترتیب تو انہوں نے سیکھی ہوئی ہے, اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر برہان صاحب ہے نا, ڈاکٹر برہان صاحب کے ساتھ ان کی برادری نے ایک جھگڑا ڈالا. وہ جھگڑا ایسا ڈالا کہ اس کی جائیداد وغیرہ, اس مکان تھا, قیمتی مکان تھا, وہ اس سے چھین رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک تو کمزور آدمی ہے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, باقی اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی تو مدد کی جائے. ساتھی 10 گاڑیاں اور 50 آدمی لے کر گئے. میں نے کہا جا کر اس آدمی خان کے اجرے میں بیٹھو, اجرے میں اس کو کہو کہ ڈاکٹر برہان کے یہ خاندان والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ جب آیا تھا آگے 50 مشرنے دیکھے نا, تو اس کو اندازہ ہو کہ آدمی تو اکیلا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں جاؤ ہمارے ذمہ جو ساتھیوں کی اصلاح ہے تو کہ دنیا کے کاموں کے بھی سارے فکر ہم کرتے ہیں, دنیا کے کاموں کی فکر کرتے ہیں. کوئی مشکل آئی ہوئی ہو, کوئی اسپتال ہو, کوئی اور جھگڑا ہو وغیرہ اس طرح ہو کہ فکر کریں, کیونکہ یہ بھی ہمارے فرائض میں سے فریضہ ہے کہ سلسلے والا آدمی کسی جگہ اکیلا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی سلسلے والے آدمی کو کسی جگہ آپ اکیلا نہیں چھوڑیں گے, فوراً اس کی مدد کے لیے, اس کو سہارا دینے کے لیے, اس کا ساتھ دینے کے لیے پہنچیں گے. ہاں جی تو 1-2 دفعہ ان کی آمد رفت ہوئی نا, بس سب ٹھیک ہوئے پھر جی ماشاء اللہ جی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے تو گاؤں میں جاؤں نا, تو گاؤں میں تو مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. وہ اتفاق کی بات ہے کہ سارے خاندان ہے, بڑی عمر کا آدمی میں ہی رہ گیا ہوں. میں جانے کے بعد پوچھتا بھی نہیں ہوں ان سے کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو. کوئی ایسی بہت مجبوری آ گئی کہ شرعی لحاظ سے اب میرے ذمہ وہ لازمی آ رہی ہے تو تب اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ورنہ میں نہیں ہاتھ ڈالتا. شرعی لحاظ سے مجبوری ہے کہ آپ کے ذمہ وہ فریضہ آ رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پر نہ بولیں تو آپ سے وہ فریضہ ساقط ہو رہا ہے. اس جگہ صرف جی مداخلت کرتا ہوں, باقی کسی مداخلت نہیں کرتا, پوچھتا ہی نہیں آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ کے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں, آپ کے جو تنازع ہیں, آپ خود فیصلہ کریں, ہمیں کیا ہے. تو یہ سچ بات ہے کہ وہ ایک تو وزڈم آف دی ایسٹ جو ہے وہ سعدی شیرازی ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو گلستان میں اس نے بیان کیے ہوئے ہیں. گلستان کے بیان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہیں کہ فرمانرواؤں کی رہنمائی کے لیے.
اور شادی کے بعد دوسری وزڈم آف ایسٹ جو ہے وہ تھانوی سلسلہ ہے. یعنی شادی شرازی کے بعد وزڈم آف ایسٹ جو ہے یہ تھانوی سلسلہ ہے. کہ تھانوی ترتیب کو، تھانوی سلسلے کو سیکھ کر آدمی چل رہا ہو تو یہ آخرت کے لحاظ سے آخرت کے فوائد اور آخرت کی کامیابیاں تو ہو ہی گئیں، دنیا کے لحاظ میں کسی جگہ پر یہ ناکامیاب نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ پر اس پر پریشانی نہیں آتی ہے، کسی جگہ پر یہ فیل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ترتیب ایسی ہے جو ہر جگہ کے لیے عملی ہے اور چالو ہے. یہ ہمارا کرنل بشیر صاحب ہے نا، دماغی امراض کا ماہر سیکریٹرسٹ، اس کا پیغام ہے اسے: ڈاکٹر صاحب میری پنڈی سی ایم ایچ پنڈی میں میری تبدیلی ہو گئی اور مجھ سے پہلے یہاں پر جو ہے تو ایک باشرہ دیندار ڈاکٹر کام کر کے گیا ہے اور افسر جو ہے تو وہ ہے شیعہ ہے اور سخت ٹکراؤ ان کا رہا ہے اور دفتر کے حالات بہت خراب ہیں. یہاں میں جو ہے تو میں آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں، یہاں تو میرے لیے مشکلات ہوں گی، کام کرنے کی مشکلات بھی ہوں گی. اور پھر جو ہے تو سال کے بعد ہماری جو ہے تو وہ رپورٹ یہ لکھتے ہیں، اسی رپورٹ پر ہماری آگے ترقی ہوتی ہے. تو اس آدمی سے میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا فکر نہ کریں، آپ تھانوی ترتیب کو لیے ہوئے ہیں، آپ جو ہے تو یہاں ناکام نہیں ہوں گے. استحکام شروع کر دیا. صبح ہی کیا آپ نے کوئی سبزی گوشت وغیرہ لانے کے لیے کیا، اس نے دیکھا کہ اس کا جو انچارج ہے جو شیعہ افسر کا جو ہے کہ اس نے کہا بریگیڈیئر صاحب بھی وہاں موجود ہیں کہ سودا وغیرہ لے کر آئے. تو میں جب واپس آیا تو میں نے کہا سر اس طرح ہے کہ میں تو روزانہ سودے کے لیے جاتا ہوں اور آپ بھی جاتے ہیں، آپ کا وقت لگتا ہے، تو یہ سارا کام آپ میرے حوالے کر دیں کہ جو اپنے کام کے ذمہ جاتے ہی ہوں، تو آپ کا سارا کام جو ہے بس یہ میرے حوالے ہو گیا، یہ میں کیا کروں. آدمی حیران ہو گیا، یہ کیسا آدمی آیا ہے؟ ہاں جی، وہ پچھلا آدمی اس کے ساتھ روز لڑائی جھگڑے اور سر کھپائی ہے، یہ بڑا عجیب آدمی آیا ہے. خیر یہ اور سے چند دن جو گزرے تو اس کا چند دن گزرنے کے بعد اب آدمی جو ہے شاہ صاحب کے علاوہ حاجی اور کوئی لفظ نہیں، بس شاہ صاحب، ایسے سادات بھی ہے، بشیر صاحب سادات خاندان بھی، بس شاہ صاحب ہو گئی. سبحان اللہ، وہاں مرید بن گیا، شاہ صاحب مرید بن گیا آدمی. آگے میں برخوردار ہوتا ہے تو ترتیب ہے ہماری. یہاں اس ترتیب کی وجہ سے آپ کسی جگہ فیل نہیں ہوں گے، آپ ہر جگہ جو ہے آپ کو قدر و منزلت ملے گی اور ہر جگہ آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے فضل و احسان سے وہ ایک عملی ترتیب ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے وہ حد کا بتایا نا، گھر میں حد کہ کیا حد ہو اعراض کی. اور حضرت جی جو خواتین کے ذمے جو کام ہوتے ہیں نا، ان میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور ان میں اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا، صفائی صحیح نہیں ہوئی، کھانا صحیح نہیں ہوئی، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر بندہ اپنی ذمہ داری میں اسے کوتاہی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ان کے کاموں پر نا ان کی تعریف کی جائے، کھانا بنانے کی تعریف کی جائے، کمرہ اچھا ہے اس پہ تعریف کی جائے، مہمان وغیرہ آ جائیں کھانا بنائیں اس پہ انعام دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی انعام اس کو ہو تو بہت زیادہ وہ بالکل یہ سب کچھ حالات بدل جائیں گے. سچ بات ہے. اب آپ مہمان کو بلا کر لائے، گھر والے نے کھانا پکایا اور اس میں ذرا کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ تو کھانا کھا کر چلا گیا. اب اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور کوئی اس نے اتنی محنت کی، اتنی اس کو کوشش کی، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور الٹا اس کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ چیز خراب تو نے کر لی، یہ چیز خراب کر لی. تو بھائی خراب ہو گئی، سر کھائے اپنا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی نیت اجر و ثواب کے لیے آپ نے ایک دعوت کی، ہو گئی. ہونے کے بعد جو ہو سکا تھا وہ ہو گیا. جہاں کوتاہی ہوئی ہے تو انسان ہے، کوتاہی تو ہر کسی سے ہوتی ہے. دوسرا جی حضرت کے خاتون کی جو ضروریات ہے نا، اس میں اس کے مطالبے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود سے پوری کرنی چاہیے. تو جب وہ مطالبہ کرے گی پھر جوڑا لے کے دیں گے، مطالبہ کرے گی پھر جوتے لے کر دیں گے، مطالبہ کرے گی، مطالبے تک نوبت نہ آئے تو اس سے بھی بڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ختم ہی نہیں ہو گئے. کہ مطالبے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. اب آپ خود سے کریں گے نا تو یہ مطالبے بھی کم ہو جائیں گے. مفتی سے میں نا کھانے کے نمبر دے دیتا ہوں کہ 100 میں سے 100 نمبر ہے, اس میں پیسے بھی بچ جاتے ہیں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے نمبر والا, نمبروں پہ کام مطمئن ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آج تو 100 کے 100 نمبر والا کھانا پکا. آج کل تو طالب علم کو پورے نمبر دو نا تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اس پہ انعام ہے کہ نہیں ہے. اور جب پتہ ہونا جی کہ آپ جوڑا لینا ہے یا فلانا کرنا ہے, 110 نمبر ہے 100 میں سے پورے. سبحان اللہ. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بڑے ہوشیار, ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوتا ہے گھر کے لیے کپڑے, نے کہا اب تو عورتیں باہر نہیں جاتی ہیں تو کپڑا گھر پر لایا کرتے ہیں دکھانے کے لیے. تو کہتے ہیں جو ہوتا ہے 100 روپے گز ہوتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ 120 روپے گز ہے, اور جو 120 روپے گز کو بتاتے ہیں 100 روپے گز ہے. تو کہتے ہیں اس نے وہ جو کم قیمت والا تھا اس نے لیے ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کی قیمت زیادہ بتائی گئی ہے. سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ آدمی جی ایک اس میں حضرت یہ کہ کچھ ماہانہ خرچہ مقرر کر دیا جائے, اس کا آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس کا کیا کرنا ہے. میں نے اس کو بہت زیادہ یعنی مفید پایا ہے ماشاء اللہ. جب وہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے لیے کوئی چیز خود اپنی مرضی سے لیں. اور ایک یہ ہے کہ ان کو کسی کام میں مصروف رکھیں, کیونکہ جب گھر کے کام سے فارغ ہوتی ہیں پھر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا موقع بہت آتا ہے. اس کے لیے جیسے خواتین کی کوئی کمیٹی ڈال لی, یا آپ کا کوئی کرایہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ آئے, تو ان کے ساتھ وہ کافی مصروف رہتے ہیں. یہ خاتون کی ملکیت کا احترام, یہ جو حضرت کا فلن ہے خاتون کی ملکیت کا احترام, بنیادی چیز ہے نا. صحابہ کرام اس سے غرض نہیں رکھتے تھے کہ میری بیوی کی ملکیت میں کیا چیز ہے, بس اس کی اپنی ملکیت. آپ جانے آپ کے کام جانے. اور الرجال قوامون علی النساء جو ہے نا, یہ حضرت فیصلے میں ہے, یعنی فیصلہ کن حیثیت آپ کی ہو. مشیر تو بیوی ہو سکتی ہے نا, ہم تو فیصلے اپنے سر پہ کرتے رہتے ہیں, بیوی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں کے مشورے بیویوں سے کیے, اور وہ ان کے مشوروں کو ان کو یہ تاثر دیتا ہے کہ آپ کے مشورے کو ہم نے لیا ہے اور اس پہ عمل ہوا ہے. تو اس سے تو وہ تو خواتین کے پاس زیور ہوتے ہیں, یہ دیکھا گیا کہ مرد حضرات بھی زیور ادا کرتے ہیں. ہم نے تو گھر میں یہ کیا ہوا ہے کہ خرچہ مقرر کر کے اپنا حساب, تاریخ کون سی ہے قمری تاریخ زکوٰۃ ادا کرنے کی, اس کا حساب کیلکولیشن کرنا پورا وہ خود کرتی ہیں اور خود ادا کرتی ہیں. اس سے بہت خوش ہوتی ہیں, ماشاء اللہ مصروف رہتی ہیں. وہ تو عورت کہتی ہے کہ اگر زیورات جی تو جلشوی تھا. اچھا یا مسلمان خاوند او بیوی هغه کتاب به راوړل ټول یې تکلیفونه مې وکړل. په اخره کې هغې کې یو حدیث شریف راغلی چې دا ریډ کې حدیث نه لګلی که نه بس پسلی او که کیڑی دا ته پسلی دې ملېږي نه که نه نو بس هغه ستاسو فارموله مې اپلا وکړه, بس ځان مې خاموش کړو چې بس ته څه کوې کوه, بس بیا ځوان ټیک شو. یعنې دې نه مخکې چې کوم دی بیا به مې ترې تپوس, بیا ما زما بلډ اے پازیټیو د هغې بي پازیټیو, زما رشته دار هم او تربونه مې وه. هغې ما ته وایي که ته ما مړه کړې که نه, خو چې ته ما ته کوم خبره کې زه تاله جواب در کوم, زه ښه پوهېږم چې غلط کې که نه, خو بس زه نه شم در کولی به زه تاله جواب در کوم که نه. بس بیا دغه رزلټ و چې بس هغې به څه کول, به زه به خاموش شم, نو به ژوند ښه تېرېدو بیا به مہنگل صاحب نے لطیفہ سنایا تھا قاری صاحب کا کہ وہ نیند میں خراٹے بہت لیتے تھے. پھر صبح میں نے ان کو وہ ریکارڈ کر کے خراٹے سنائے, تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بیویاں کتنی ہیں, تو انہوں نے کہا 2. میں نے کہا کہ دونوں جنتی ہیں. دونوں جنتی ہیں, آپ کے خراٹے سن رہی ہے, جو آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے نا تو وہ جنتی ہے, دونوں جنتی ہیں. ہمارے دل فروز بھائی کی بیوی جنتی ہے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. وہ بات مجھ سے بھول گئی جس کو میں کہنا چاہتا تھا جی. ہاں عورتیں جو ہے نا, عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے, خاوند ادا کر. اگر وہ زیورات کی زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کو بھی جائے نا تو اس نے زکوٰۃ نہیں دینی کہ زکوٰۃ یہ دے گا جی.
کہ زیورات میرے ہیں اور زکوٰۃ یہ ہے. سبحان اللہ. تو متبادل خیال جو ہے نا، یہ ہمارے سلسلے کا راز ہے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے. ہاں جی، مختلف انسان پر پریشانی کے حالات آتے ہیں نا، اس سے انسان کی صحت تک متاثر ہوتی ہے. تو ایک دفعہ مجھے ساتھیوں نے کہا، ہمارے استاد بھی تھے، پروفیسر فارماکالوجی کے ہیڈ بھی تھے، استاد بھی تھے، بڑے زبردست آدمی تھے. مجھے کسی نے کہا کہ شاہ صاحب کے بیٹے نے باپ کی مرضی کے خلاف خود جو ہے ٹیلی فون آپریٹر کے ساتھ شادی کر لی. اور وہ شاہ صاحب جو ہے تو میڈیکل کالج کے پرنسپل کی بیٹی سے اس کی شادی کرانا چاہتا تھا. ہو بھی جاتی، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا وہ شاہ صاحب پر اتنا ٹینشن ہے کہ وہ تو ہارٹ اٹیک کو تیار ہوا ہے. تو شاہ صاحب میرا استاد بھی تھا، بیت کلف دوست بھی تھا. وہ شعر کی ان کو بولتا تھا. تو میں کہا کہ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کیا حال ہے؟ تو شاہ صاحب کی عادت گالیاں دینے کی بھی تھی. اس نے 2-4 گالیاں اس نے سنائی. اور اس نے کہا فلانا ہے تو یہ کر لیا، یہ کر لیا ہے، شادی اس نے کر لی ہے، میں اس کی وہاں شادی کرنا چاہتا تھا. تو اس نے خاک گالیاں سنانے کے بعد سے جب اس نے بات کہی تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس واسطے اپنی جان کھاندے ہو، اپنی جان کھا رہے ہو، اپنے کو ہارٹ اٹیک کے لیے تیار کر. دفع کرو اس کو، دفع کرو اس کو کہ ہو گیا جو کچھ ہو گیا، اب کیا کرتے، ہو گیا تو ہو گیا. تو شاہ صاحب سیٹ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. باہر میں نکلا، آیا تو اس کا بیٹا، میں نے کہا مسئلہ تیرا میں نے حل کر دیا. ابھی بڑا ڈاکٹر ہے، بڑی پریکٹس ہے اس کی. تو کبھی کبھی اس کو جو مجھے سفارش کے لوگ کہتے ہیں اس کو میں پیغام بھیجا کرتا ہوں. تو پیغام پہ فلا دے کہ جی، تو اس کو کہا یاد ہے باخلاص کھڑے ہوئے کہ نا، تو کہتا وہ یاد نہیں ہوتا. سبحان اللہ جی. تو سچ بات ہے کہ ان دنیا کے علاج، دنیا کی چیزوں کے سے ہم اپنی جان کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی صحت تباہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ. جی وہ انگریزی والے کہتے ہیں ورکنگ فار ایوری تھنگ جسٹ فار نتھنگ. ہاں جی، پریشان ہو ہر چیز کے لیے بغیر کسی وجہ کے. سبحان اللہ. تو خاص طور سے جو اس کتاب میں سیکس پر جو میں نے بات کی ہے نا، تو یہ تو کسی آدمی کو، کسی بچے کو اگر توفیق ہو جائے کہ وہ اپنی حفاظت کر لے، تو اس کی صحت، اس کے دل کی مضبوطی، پھیپھڑوں کی مضبوطی، گردے کی مضبوطی، پٹھوں کی مضبوطی، اعصاب، ہڈیاں، جوڑ کی مضبوطی، سچ بات ہے کہ بڑھاپے تک آدمی جو ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے جوانی میں اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو گندگیوں سے اس نے بچایا، اپنی حفاظت نے کی، تو اس کی ساری قوت جو ہے محفوظ رہ گئی. اور ساری قوت جو محفوظ رہ گئی تو ساری عمر کے لیے اس کے کام آ رہی ہے. ہاں جی، اس کی محفوظ قوت ساری عمر کے لیے اس کے کام آ رہی ہے. اور بیوقوف جو ہے تو وہ میرے پاس ایک مریض آیا کہ اس کو داخل کیا اسپتال میں. ایک جو ہے مہینے سے اس کا بخار نہیں اتر رہا. ڈاکٹر تھک گئے تشخیص کرنے میں اور بخار اتارنے میں. اور میں نے اس کو دیکھا تو بیماری جو ہے تو تصوف کی اپنی کشفی تشخیص ہوتی ہے نا، اس کو میں نے کہا اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے کہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں، اس کے عرق ہی نہیں ہے اس کے اندر. لہذا معمولی وائرس اور بیکٹیریا جو ہر وقت بدن کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ تو پوری فوج ہے نا، بیکٹیریا وائرس کی فضا میں پوری فوج ہے. اور جتنا آدمی کا ریزسٹنٹ قوت مدافعت کم ہوتی ہے اتنا ہی اس کا شکار ہوتا جاتا ہے. ہاں جی، اب بعض آدمیوں کو کرونا جو ہے تو صرف چھینک آئی ہے، کھانسی ہوئی ہے اور بخار بھی نہیں ہوا اور گزر گیا، اتنا اس کی قوت مدافعت تھی. ہاں جی، ہمارے اعتکاف میں یہاں 40 آدمیوں کو ہوا، خود مجھے ہوا 27ویں رمضان کو.
اس سال ہم نے اس طرح کیا کہ میرا خیال ہوا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آخری جو ہے یہ 3 راتیں جو ہے یہ ساری رات جاگتے تھے، تو 27ویں کو ہم سارے جاگے، پوری رات قیام کیا ہم نے، پوری رات قیام کے صبح میں گیا وہ وضو کر کے گھر سے جب دروازے سے داخل ہوا نا تو مجھے چھینک آئی اور سردی لگی، موسم گرمی کا تھا، مجھے اندازہ کہ ہو گیا، لیکن اس کے دوران 3 رات کا ختم میں نے کیا ہے، بیان بھی میں نے کیے ہیں، اور عید کے بعد جو ہے عید کی یہاں ملاقاتیں بھی میں نے کی ہیں، اور عید کے دوسرے دن جو ہے پھر خیال تھا آرام کرنے کا، دوسرے دن ایک جنازہ آ کے اس میں میں گیا ہوں اکوڑا کھٹک۔ اس دن مجھے کمزوری محسوس ہوئی ہے، اور اس دن مجھے ڈاکٹر نے جبری لٹایا ہے چارپائی پر 3 دن کے لیے، اور جس وقت میرا ٹیسٹ ہوا نے کہا کہ آپ نے گزارا ہوا ہے اور آپ کی اتنی زیادہ قوت مدافعت ہے کہ آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قوت مدافع اس بچے کو میں نے کہا اس کے بڑے بھائی کو بھیجو میرے پاس کہ میں اس کو سمجھاؤں، اس کو میں نے سمجھایا، اس نے سمجھایا، 1 ہفتہ اس کی پرہیز کروائی، 1 ہفتے میں اس کا بخار بالکل ٹھیک ہو گیا، اسپتال سے واپس آ گیا، اس نے 1 مہینہ گزارا، مہینے کے بعد لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب داخل ڈبل شیوے دے، صحت میں دگنا ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ ٹوٹی میں پانی بھر رہے ہوں اور نیچے سے وہ لیک ہو تو اس کے اندر کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہاں جی، تو سچ بات ہے کہ یہ نوجوانان جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے تو ہے ہی۔ حضرت اس میں 18 سال کی لڑکی شہید ہو گئے، اور 2 کیسز تو میرے سامنے ہیں، ایک حاجی عبد المنان صاحب اور ایک آپ لوگ ہیں۔ عبد المنان صاحب کی تو بالکل پیپڑے فیل ہو گئے، مطلب آکسیجن 60 پہ آ گیا تھا، لیکن ریکور ہو گیا الحمدللہ۔ حاجی عبد المنان صاحب کو کورونا ہوا، اور کورونا ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کا شہر رہنے والا ہے، وہاں سے آیا ہوا تھا، یہاں اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو تھے اس کا پوچھنے کے لیے نہیں آئے، کرونا کے ڈر سے کہ ہمیں لگ جائے گا۔ اس کا پیغام آیا کہ مجھے تکلیف ہے، تو میں نے ڈاکٹر مشتاق صاحب کو اور اپنے بیٹے کو دونوں ڈاکٹروں کو بھیجا، میں نے کہا حاجی صاحب کو جا کر معائنہ کرو، میں نے جا کر معائنہ کیا، اٹھا کر لا کر اس کو داخل کرایا اسپتال میں، اور بغیر ماسک کے یہ اس کے پاس رہے، جاتے رہے، اور بغیر ماسک کے اس کی میں عیادت کے لیے گیا وارڈ میں، ہاں جی، جبکہ سارے جو تھے وہ ماسکوں میں چھپ ہوئے، ڈاکٹر اندر سے سارے کمپاؤنڈر سارے کے سارے آئیں، اور اللہ پاک نے اس کو شفا دی۔ ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال اور قوت قاہرہ کے آگے ان جراثیموں کے وائرس کی اور ان کی تحقیقات کو ایک تنکے کے برابر حیثیت نہیں سمجھتے۔ اور اس بات کو دل میں لیے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات ذوالجلال کی قدرت قاہرہ کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے کہ مجھ پر غالب آئیں گی۔ سبحان اللہ، اس یقین کو سکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جی، کہ جب تک آپ نے یہ یقین نہیں لیا تو آپ کے سلسلے میں آنا، آپ کے سلسلے بیت ہونا، یا اس سلسلے کا یہ کہنا کہ ہمارا سلسلہ ہے جس کے بعد یہ یقین ہے وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے جا۔